اگر آج ہم دنیا میں دیکھیں تو لوگوں کے تعلقات جس قدر خراب ہو رہے ہیں، اتنی خرابی تعلقات کی دنیا میں کبھی نہیں آئی تھی، حتیٰ کہ حالت یہ ہو چکی ہے کہ لوگوں کی جو سماجی تعلقات ہوتے، لوگوں کے جو سماجی روابط ہوتے تھے، سماجی تعلقات ہوتے تھے، معاشرتی تعلقات، معاشرتی اٹھنا بیٹھنا جو ہوتا تھا، وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ اور صرف سماجی تعلقات کی بات نہیں ہے، ایک انسان کا جو دینی تعلق ہوتا ہے وہ دینی تعلق بھی برباد ہو کر کے رہ گیا ہے، حتیٰ کہ رشتہ داری کے جو تعلقات ہوتے تھے اس کا بھی معاملہ بہت زیادہ برا ہے۔ آج ہم تعلقات اور ریلیشن کے اس برے دور میں جو گزر رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ آخر کیوں ہے؟ اور اس تعلقات کی برائی نے ہم کو کہیں کوئی بہت اچھا انسان نہیں بنا دیا۔ ہم نے اپنے آپ کو لوگوں سے کاٹ کر ہم سنور نہیں گئے۔ ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ پرہیزگار جو لوگوں سے بنا دیا ہے، دراصل ہم نے اس کے پیچھے اپنے آپ کو گنوا دیا ہے۔ وہ لوگ جو طبی علوم کے ماہرین ہیں وہ بتائیں گے کہ ہم نے اپنی قرابت داریاں، اپنی رشتہ داریاں اور اسی طرح سے اپنے جو تعلقات ہم نے کھوئے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے اپنی صحت کا کتنا نقصان کیا ہے، ہم نے اپنی جسمانی صحت کا، اپنی ذہنی، اپنی نفسیاتی صحت کا کتنا نقصان کیا ہے۔ تو ہمارا دین اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ آج طرح طرح کی بیماریاں ہیں۔ جو دین کا نقصان ہے وہ تو ہے ہی، ہمارے جو تعلقات بگڑ رہے ہیں اس کے پیچھے جو ہمارا دینی نقصان ہے وہ تو ہے ہی، لیکن لوگ دینی نقصان کہاں سنتے ہیں جتنا لوگ اپنے جسمانی نقصانات کو سنتے ہیں۔ آج دیکھیں گے اس وقت لوگوں کو مختلف قسم کی بیماریاں، چاہے وہ بی پی ہو، شوگر ہو، ہارٹ کے مسائل ہوں، یہ لائف سٹائل بیسڈ جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان میں سے اکثر کا تعلق ہمارے ان تعلقات کے بگڑنے کی وجہ سے ان بیماریوں کا جو ہے آنا جانا شروع ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انسانوں کے تعلقات آپس میں بہتر ہوتے ہیں، بسا اوقات انسان کے لیے وہ دوست، وہ ساتھی، وہ قریبی رشتہ دار وہ دوائی سے بڑھ کر ہوتا ہے، لیکن آج ہم نے ان رشتوں اور ان تعلقات کو کھو دیا، تو آج ہم مختلف قسم کے مسائل سے، مختلف قسم کے پریشانیوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہمارے نفسیاتی مسائل خاص کر کے جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، تو ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو درست کریں۔ ایسی صورت میں ایک انسان کا اس دنیا میں دوست ہونا، انسان کا دوست ہونا، اس دنیا میں ایک ساتھی ہونا کتنا ضروری ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن جو دوست ہوں گے وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ تو اگر آپ کی دوستی ہوتی ہے، بعض لوگ دوستی اور آپس میں ساتھ رہنے کو نہ جانے کتنی تنگ نظری سے دیکھتے ہیں، اور ہمارے سماج کے بعض نام نہاد لوگ جو دین کے نام پہ دوستی اور محبت کا گلا گھونٹتے رہتے ہیں، دراصل اس کے پیچھے وہ بہت بڑا سبب ہے جو لوگوں کی سچی دوستیاں، جو لوگوں کی دینداری پر مبنی دوستیاں ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بزرگی نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی سچی محبت پہ شک کی نگاہوں سے دیکھیں اور جو ہے لوگوں کو تان و تشنیع کا نشانہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم الی من یخالل، تم میں سے ہر شخص اپنے ساتھی اور دوست کے دین پر ہوگا، لہٰذا تم دوستی کرتے وقت اس کا دین دیکھ لیا کرو۔ عرش کے سائے تلے جب 7 خوش قسمت لوگوں کو جگہ دی جائے گی، ان 7 خوش قسمت لوگوں میں سے وہ 2 آپس میں محبت کرنے والے لوگ ہوں گے، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ دونوں خوش نصیب
جب آپس میں ملتے تھے تو اللہ رب العالمین کی بنیاد پر ملتے تھے، اللہ رب العالمین کے واسطے آپس میں محبت کرتے تھے، اور جب کبھی جدائی بھی ہوئی تو اللہ رب العالمین کے واسطے ان میں جدائی بھی ہوئی۔ تو آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے 7 خوش نصیبوں کا اگر تذکرہ کرتے ہیں تو یہ تذکرہ برائے تذکرہ ہے، یہ کوئی نیوز رپورٹنگ ہے میرے بھائیوں، یہ وہ خبر ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم بھی اپنے ان دیندار بھائیوں سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں جن کے اندر دینداری پائی جاتی ہے، تاکہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہو سکیں۔ انسان فطری طور پر دوستی کا محتاج ہوتا ہے، انسان فطری طور پر مانوسیت کا محتاج ہوتا ہے، اسے انس چاہیے ہوتا ہے، اور آج ہم نے اپنے اس انسان کی اس فطرت کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہیں۔ یہ مادیت کا دور لوگوں کے تعلقات کو مادیت کے پیمانے پر ناپتا ہے۔ آج لوگوں کے قریبی رشتہ دار ان کے دوست نہیں ہوتے، ان کے آفس کے، ان کے کلیگ، ان کے چند گھنٹوں کے کام کرنے والے، ان کے رفقائے کار ان کے دوست ہوتے ہیں، جن کی دوستی برائے مطلب ہوتی ہے، اور چند گھنٹوں کے بعد ان کی دوستی بکھر کر رہ جاتی ہے۔ وہ انسان پھر اس کے بعد اپنی گوشے تنہائی میں پہنچ جاتا ہے جیسے ہی وہ اپنے رفیق کار سے الگ ہوتا ہے۔ یہ مادیت کی دین ہے جو ہم نے دوستی کا یہ پیمانہ بنا دیا ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، دوستی کا آج معیار کیا ہو گیا ہے؟ دوستی کا معیار یہ ہو گیا ہے پیسہ، روپیہ، مال و دولت اور لوگوں کے منفعت کی چیزیں۔ دوستی کا دوسرا نام مطلب جو کہتے ہیں آج وہی ہو چکا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مطالب کو، ان غلط مفاہیم کو ہم درست کریں، ہم دوستی کی وہ مثال قائم کریں جس سے لوگ سیکھ سکیں کہ دینداری کی بنیاد پر جو دوستی ہوتی ہے اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں علیکم بالاخوان فانہم عدۃ فی الدنیا والآخرہ، تم اچھے بھائیوں کو لازم پکڑو، اچھے ساتھیوں دوستوں کو لازم پکڑو، یہ دنیا میں تمہارے کام آنے والے ہیں، ایسے ہی آخرت میں بھی تمہارے کام آنے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں اپنی جیب سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے جہنمی جہنم میں چلائیں گے اور کہیں گے، حسرت بھری انداز میں کہیں گے فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، ہمارا کوئی جگری دوست نہیں، آج ہمارا کوئی جگری دوست نہیں ہے۔ تو جب جہنمی اپنے سفارشی کے بارے میں روئیں گے چلائیں گے، دوست کے بارے میں روئیں گے چلائیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں چکوسیں گے کہ ہمارے رشتہ دار کہاں گئے۔ آپ جانتے ہیں دوست، رشتہ دار سب کا انسان کی زندگی پر، انسان کی تربیت پر ایک گہرا اثر پڑتا ہے۔ بسا اوقات انسان کے قریبی رشتہ دار، اس کے بھائی بہن، اس کی وہ تربیت نہیں کر سکتے جو ایک دوست، سچا ساتھی جو اس کی تربیت کر سکتا ہے۔ لوگوں کے گھریلو ماحول مختلف ہوتے ہیں، لیکن ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ رہتا ہے اور اس سے وہ دینداری اخذ کرتا ہے، وہ اس سے اخلاق حسنہ اخذ کرتا ہے، وہ اس سے اٹھنے بیٹھنے کے آداب اخذ کرتا ہے۔ بسا اوقات لوگ اس کے گھر والوں سے، بسا اوقات اس کو دیکھ کر کے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اس کی پہچان اس کا دوست ہو جاتا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا، کیا خوب کہا ہے کہ عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ فکل قرین بالمقارن یقتدی، کہ کسی آدمی کے بارے میں پوچھنا ہو تو اس کے جو ہے ساتھی کے بارے میں پوچھ لیا کرو کہ اس کا ساتھی، اس کا دوست کیسا ہے، کہاں کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يُقْتَدِي، کہ جو شخص جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اسی کی اقتدا کرتا ہے۔ تو ہماری دینی تربیت جس کے آج ہم بہت زیادہ محتاج ہیں، اس میں بھی ہمارا دوستی کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کا کچھ مطالبہ ماننے جا رہے تھے۔ کفار و مشرکین کا یہ کہنا تھا، کفار قریش کا
قریش کے بڑے بڑے سرداروں کا کہ اے محمد اپنے آس پاس سے حضرت بلال کو، عبداللہ ابن مسعود کو اور کچھ جو فقراء صحابہ ہیں، جو کمزور صحابہ ہیں، انہیں ہٹا دو تاکہ ہم تمہارے ساتھ کچھ دیر بیٹھ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں صرف اسلام کے لیے ایک سچا جذبہ تھا کہ میں ان لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہٹا بھی دوں تو کیا ہے، یہ ہمارے اپنے ہیں، ان بڑے بڑے سرداروں سے کچھ بات ہو جائے تو شاید ان کے دلوں میں ایمان جاگزی ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو روک کر کے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ میں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی خوشی چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تم ان سے اپنی نظریں بھی، اپنی نگاہیں بھی نہ پھیرا کرو۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم دنیاوی زندگی سے چاہتے ہو، بڑے بڑے سیٹھ مالدار لوگ ان کی مجالست چاہتے ہو، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، وہ لوگ جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے ان کی اطاعت و فرما برداری مت کرنا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فقراء صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر رکھنے کی جو نصیحت کی ہے میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک رسول کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو آپ کے دوست تھے، یہ وہ جماعت تھی جن کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے قلوب اطہر کو پوری دنیا پر نگاہ دوڑائی۔ جب پوری دنیا پر نگاہ دوڑائی تو ان میں سب سے زیادہ طاہر و پاکیزہ جو دل والے تھے، ان تمام دل والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے مختص فرمایا۔ دوستی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی میرے بھائیوں، دوست فائدہ مند بھی ہوتا ہے، دوست نقصان دہ بھی ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں سے دوستی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، امام راغب اصفہانی دوست کی تعریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ صدق الاعتقاد فی المروءۃ فی المودۃ، کہ ایک دوست کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ دوست اپنے دوست کے لیے محبت میں سچا ہو۔ اسی لیے عربی زبان میں دوست کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ صدیق آتا ہے، جو کہ صدق سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہی ہوتے ہیں سچائی کے۔ ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ اتنا سچا ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ اتنا سچا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي، تم کسی کی مصاحبت مت اختیار کرنا مگر مومن کی، اہل ایمان کی مصاحبت اختیار کرنا، اور اسی طرح سے تمہارا کھانا نہ کھائے مگر ایک متقی شخص۔ تو ہمیں دوستی کرنی چاہیے، کسی کو دعوت دینی چاہیے، تو اس میں بھی دینداری ہمیشہ ملحوظ خاطر رہے۔ میرے بھائیوں، آخرت میں دوستی کا بڑا فائدہ ہے، آخرت کے بہت سارے مناظر اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب وہ کہیں گے جہنمی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے کاش، ہے افسوس، میری تباہی، میں نے فلاں اور فلاں کو جو ہے دوست نہیں بنایا۔ اور اسی طرح سے وہ کہیں گے کہ میں نے فلاں اور فلاں کو دوست بنایا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ ان لوگوں نے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے ہمیں پھیر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور انسان جو ہے ہمیشہ سے شیطان ہمیشہ انسان کو بے سہارا کرنے والا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف دوستی پر نہیں ابھارتے بلکہ دوستی کے معیارات کیا ہونے چاہیے اس کی بھی تعلیم دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھے دوست کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جیسے وہ کوئی خوشبو کا تاجر ہو، وہ کوئی حامل المسک ہو، خوشبو کو بیچنے والا ہو، کہ اگر آپ اس سے دوستی کریں گے تو اس سے آپ خوشبو خریدیں گے، اور اگر نہیں خرید سکتے، اس کی استطاعت نہیں ہے، تو کم از کم اس کے پاس بیٹھنے سے اس کی خوشبو آپ محسوس کرتے رہیں، یا ہو سکتا ہے کبھی وہ آپ کو ہدیہ ہی دے دے۔
اسی طرح سے بھٹی سلگانے والے کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ برے دوست کی مثال ہے کہ اگر آپ بھٹی سلگانے والے کے پاس بیٹھیں گے تو آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو اس کی بھٹی میں سے کبھی کوئی چنگاری نکل کر آپ کے کپڑے پر، آپ کے جسم پر آ سکتی ہے اور آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے تو کم از کم وہاں بیٹھنے کی وجہ سے، اس کے دھوئیں کی بدبو کی وجہ سے آپ جو ہے اذیت محسوس کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کی تعلیمات کو سمجھیں۔ خطبے کے اس مختصر سے وقت میں اس پورے موضوع کو سمیٹنا، اس کا احاطہ کرنا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ ایک نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ترمذی کی روایت ہے حسن درجے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احبب حبیبک ہونا ما، کسی سے دوستی کرو تو ایک لمٹ تک اور ایک گیپ تک اس سے دوستی کرو۔ عسى ان يكون بغيضك يوما ما، ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا دشمن ہو جائے۔ اور اسی طرح سے آپ نے نصیحت یہ بھی فرمائی کہ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَّا، کہ تم کسی دشمن سے دشمنی کرو تو دشمنی کی ایک حد رکھا کرو، ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا حبیب، تمہارا دوست بن جائے۔ تو جب دوست بن جائے تو بعد میں شرمندگی نہ ہو، لہٰذا دشمنی بھی اپنی حدود میں ہونی چاہیے، دوستی کی بھی اپنی حدود ہونی چاہیے۔ اور آج ہم نے دوستی دشمنی کے سارے معیارات مٹا دیے، دوستی دشمنی کے سارے معیارات مٹا دیے۔ اس نصیحت کو ہم نے الٹ دیا اور ہم نے کیا کر دیا، نہ کسی کی بہت دوستی اچھی نہ کسی کی بہت دشمنی اچھی، لہٰذا ہم کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہی نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے ہمارے دین کا، شریعت اسلامیہ کا۔ اور اسی طرح سے اگر کبھی کسی کے سامنے یہ مسئلہ پیش آئے کہ انسان کے دوست اور رشتہ دار میں سے اسے کسے اپنانا چاہیے، کسے اپنا قریبی بنانا چاہیے، تو آپ نے سنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ قیامت کے دن اپنے رشتہ داروں کو نہیں یاد کریں گے کہ کاش فلاں اور فلاں میرا رشتہ دار ہوتا، بلکہ وہ کہیں گے کہ کاش فلاں اور فلاں میرا جگری دوست ہوتا، وہ میری رہنمائی کرتا، برے اوقات میں، برے حالات میں مجھے تسلی دیتا، مصیبت میں مجھے مدد دیتا، کبھی میں کسی پریشانی میں ہوتا تو مجھے تسلی دیتا، وہ مجھے دلاسا دیتا۔ اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ مفسر قرآن ہیں، فرماتے ہیں الصدیق آکد من القرابۃ، دوست قرابت داری سے زیادہ بھاری رشتہ رکھتا ہے۔ اور فرمایا ایک بزرگ نے اسی حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس اثر کو نقل کرتے ہوئے کہ جب تم سے پوچھا جائے کہ دوست اور رشتہ دار میں تم کسے اپنانا چاہو گے، تو اس حکیم نے کہا کہ اگر میرا رشتہ دار میرا دوست بن جائے تو میں اسی کو اپنانا چاہوں گا۔ اور ایسا کہاں ہوتا ہے؟ رشتہ داریوں میں جو تلخ تجربات ہوتے ہیں، تو آج چاہیے کہ ہم اگر اپنے رشتہ داریوں کو دوبالا کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان رشتہ داریوں کو دوستی میں بدل دیں، تو اس کا ہمیں دوہرا اجر ملے گا اور ہم اپنی رشتہ داریوں کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان جو ہمارا تعلق اور ہمارے جو معاشرتی اٹھنے بیٹھنے کے جو مسائل خراب ہو رہے ہیں ان پر بھی ہم بہت حد تک کنٹرول پا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہمارے تعلقات کی بہتری کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، تو ہمیں اچھے دوست، اچھے ساتھی اور اچھے مصاحب عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، تو ہمیں برے دوستوں سے نجات دے دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہمیں جو ہمارے ساتھی ہیں اے اللہ تو ان کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، اس وقت دنیا میں مسلمان کسی بھی خطے میں پریشان حال ہیں، ستائے جا رہے ہیں، تو اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ظالموں کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔
اے اللہ تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔